وقال جل وعلا في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، انسان کی پیدائش سے پہلے آسمان اسی طرح چمکتا تھا، زمین بھی آباد تھی، حیوانات نظام فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، تمام فرشتے اسی طرح اللہ کی عبادات میں مصروف تھے اور تمام جن بھی اپنی اپنی زندگی میں مشغول تھے. یہ سارا کچھ اپنی ترتیب کے مطابق ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادات کرنے والے فرشتے پہلے بھی موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں. زمین میں پہلے بھی جن آباد تھے، اب بھی آباد ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو کیوں تخلیق کیا؟ انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد اور اشرف المخلوقات بنانے کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ ہے صرف علم، جو اللہ رب العالمین نے صرف حضرت انسان کو عطا فرمایا. اس بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے بارے میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے انسان کو جب پیدا کیا سیدنا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے پہلی جو نعمت دی اور وہ تھی علم. علم کی نعمت سے نوازا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام. پھر اس کے بعد دو بڑی مخلوقات فرشتوں اور جنوں سے اس مخلوق کا مقابلہ بھی کروایا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر اس کے بعد ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ. اگر تمہارے پاس علم ہے تو بتاؤ. مقابلہ ہو رہا ہے حضرت انسان کا اور فرشتوں کا.
اسی طرح جنوں کے ساتھ بھی. تو آدم علیہ السلام جو کہ انسان تھے، وہ یہ بہت بڑا جو مقابلہ تھا علم کے ذریعے جیت گئے، اور اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اور فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے ان چیزوں کے جو تو نے ہمیں سکھائی، اور وہ تھی عبادت. فرشتوں کو صرف ایک ہی چیز آتی ہے، اور وہ ہے عبادت، جو اللہ تعالیٰ کی وہ ہر وقت بجا لاتے، ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ، اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، اور وہ بیت المعمور فرشتوں کے لیے بنایا گیا. جس طرح آج عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ تو عمرہ کر کے واپس آ گئے، حج کر کے واپس آ گئے. وہاں کے رہنے والے بھی کبھی طواف کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. حضرت انسان جب چاہتا ہے طواف کرتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں کرتا، جب چاہتا ہے عمرہ کر لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، جب استطاعت ہوتی ہے تو چلا جاتا ہے، استطاعت نہیں ہوتی تو نہیں جاتا. لیکن جو بیت المعمور ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000. اور پیارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، کہا لوگوں وہ 70,000 فرشتے جو روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ، فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، قیامت تک دوبارہ اسی باری نہیں آتی، قیامت تک نہیں آئے گی. اتنے لا تعداد فرشتے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو. طواف کرنے کے علاوہ جب اس کی باری نہیں آتی تو پھر ان کی عبادت کیا؟ پھر بھی وہ عبادت کرتے رہتے. اور اللہ رب العالمین جو کام ان کو سونپتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ رب العالمین نے کہا کسی بھی فرشتے کی یہ جرأت نہیں ہے کہ جو اللہ اس کو حکم دے اور وہ نافرمانی کرے. کسی ایک فرشتے کی بھی جرأت نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ صرف وہ کام کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا، صرف وہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ فرشتے کوئی کام نہیں کرتے. تو فرشتوں کو عبادت کے غرض سے پیدا کیا، تو فرشتے عبادت کرتے رہتے. تو انسان کی تخلیق کا مقصد اس کو علم دینا تھا، اور انسان کو جو تمام مخلوقات پہ عزت ملی ہے، شرف ملا ہے، مقام ملا ہے، عظمت ملی ہے، وہ صرف ایک چیز کی وجہ سے ہے، اور وہ ہے علم. اگر حضرت انسان کے پاس علم نہ ہو تو کسی بھی مخلوق سے بدتر نہیں ہو سکتا، کسی بھی مخلوق سے عزت والا نہیں ہو سکتا، عظمت والا نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں لوگ ترقی کی طرف جا رہے، علم سیکھنے کا دعویٰ کرتے اور علم کی طرف بڑھتے جا رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے 5 ذرائع دیے، 5 چیزیں دی ہیں جن کے ذریعے انسان کسی بھی چیز کا علم حاصل کر سکتا. ان کو حواس خمسہ بھی کہا جاتا. آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے. اللہ رب العالمین نے یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو اس وجہ سے دی ہیں کہ انسان ان کے ذریعے کسی چیز کے حقیقت کا ادراک کر سکے، علم حاصل کر سکے. ان حواس خمسہ سے اوپر ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے عقل. جب انسان کسی بھی چیز کو محسوس کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کان کے ذریعے، یہ جب انسان کسی چیز کو محسوس کرتا ہے تو پھر عقل آگے کام کرتی ہے، وہ غور و فکر کرتی ہے،
کہ یہ چیز ہے کیا؟ عقل حواس خمسہ کے آگے کام کرتی ہے اور انسان کو تدبر کے اندر لے کے جاتی ہے، غور و فکر کے اندر لے کے جاتی ہے۔ انسان عقل کے ذریعے ہر چیز میں تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ چیز اس طرح ہے، اس چیز کی حقیقت اس طرح ہے، یہ چیز اصل میں یہ ہے، یہ سارے کے سارے حقائق تب انسان کو معلوم ہوتے ہیں جب انسان کے اندر عقل ہوتی ہے۔ حواس خمسہ پہلے، اس کے بعد عقل۔ جب حواس خمسہ کا کام ختم ہوتا ہے تو عقل کام کرتی ہے، جب عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر آگے وحی الہی کا کام شروع ہوتا ہے، آگے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا جو وحی ہے وہ عقل سے بھی آگے۔ آج بہت سے لوگ فلاسفر قسم کے لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن پاک کی یہ آیت، اس کا مفہوم میری عقل میں نہیں آتا، حدیث میری عقل میں نہیں آتی، میں نہیں مانتا، نہ قرآن کی اس آیت کو مانتا ہوں، نہ قرآن کے اس واقعے کو مانتا ہوں، نہ ہی حدیث کو مانتا ہوں۔ حدیث نے جو یہ بات بیان کی وہ میری عقل میں نہیں آتی، اس وجہ سے میں نہیں مانتا۔ عقل سے آگے وحی کا درجہ ہے۔ اگر انسان اس کو عقل کے ذریعے پرکھنا شروع کر دے، عقل تو ختم ہو سکتی ہے لیکن وحی الہی کبھی ختم نہیں۔ عقل ختم ہو سکتی ہے، عقل محدود ہے، حواس خمسہ محدود ہے۔ مثال سے سمجھیے گا، تھوڑی سی توجہ والی باتیں ہیں، سمجھیے گا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ انسان کی آنکھ ہے، انسان دیکھتا ہے لیکن ہر وقت ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس دیوار سے پیچھے کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری نظر، ہمارا دیکھنا محدود اور ہمارا سونگنا محدود، کسی چیز کو چھونا ہاتھ سے محدود، ہر چیز کو ہر وقت نہیں چھو سکتے۔ ہمارے جتنے بھی حواس خمسہ ہیں ان کا استعمال محدود ہے۔ اس کے بعد عقل، ہر بات ہر وقت سمجھ نہیں آتی۔ کیا آتی؟ بچے کی عمر میں عقل کم ہوتی، بچے کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی جو بڑوں کو آتی۔ بچہ جوان ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں پہنچتا ہے لیکن اس کا تجربہ وہ نہیں ہے جو 50 سال کی عمر کے بندے کا تجربہ ہے۔ جو باتیں، جو چیزیں 50 سال کی عمر کا بندہ سمجھ سکتا ہے وہ ایک نوجوان 20-25 سال کا نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے ساری زندگی گزاری ہے، اس نے بہت سے معاملات دیکھے ہیں، اونچ نیچ دیکھی ہے، دنیا کے اندر رہا ہے۔ جو چیزیں وہ سمجھ سکتا ہے اس کی سمجھ سے بالغ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر انسان کی عقل بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی، جدا جدا ہوتی۔ جب ہر انسان کی عقل الگ الگ ہے، جدا جدا ہے اور فرق ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی انسان کی عقل سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس وجہ سے یہ بات ہی غلط ہے، یہ عقل جو ہے یہ انسان کی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون سی بات غلط اور کون سی صحیح۔ انسان کی عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری عقل چھوٹی ہو سکتا ہے آج جو بات سمجھ نہیں آ رہی کل کو آ جائے۔ انسان کی عقل محدود ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو وحی الہی کہا جاتا ہے، وہ کبھی بھی وہ محدود نہیں ہے، وہ لامحدود۔ اس کی باتیں لامحدود۔ کیوں لامحدود ہے؟ کیونکہ وہ منزل من اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں اور جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ وہ وحی کس کی طرف سے ہے؟ اس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو سمیع ہے، ہر وقت سننے والا، بصیر ہے، ہر وقت دیکھنے والا۔ کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا علم لامحدود ہے۔ اس لیے صرف ایک چیز ہے، وہ وحی الہی ہے جو لامحدود ہے۔ اسی کے اوپر ایمان لانا اور اسی کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. میں اس طرف آپ کو اس لیے لا رہا ہوں، ہمارے ہاں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ بات لکھی ہوتی ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لکھی ہوتی، یہ بات حقیقت ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم علم کو سمجھتے نہیں. علم ہے کیا؟ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ سارے ائمہ کا یہ موقف اور اس بات پر اجماع، قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت، العلم ما قال اللہ وقال الرسول. علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور محمد عربی کی زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم. علم وہ ہے ما قال اللہ وقال الرسول، جو اللہ نے کہا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وغیرہما، اور ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، فن من فنون الدنیا، وہ فن تو ہو سکتی ہیں، دنیا کے فنون میں سے ایک فن ہے، علم نہیں ہے. علم وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی زبان نبوت سے نکالا. علم وہ. آپ ایمان سے بتائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ہم میں سے ہر کسی کو یہ دعا یاد ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو اللہ تعالیٰ کیا نازل کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا نازل کرتا تھا؟ قرآن نازل کرتا تھا. جب میرے نبی اپنی زبان سے نکالتے رب زدنی علما، میرا رب حدیث نازل کرتا تھا، رب زدنی علما. علم وہ ہے جو قرآن میں ہے، علم وہ ہے جو حدیث میں ہے. آج ہم علم کے نام پر بہت سی چیزیں سیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ علم نہیں ہوتا. علم سے تو اصل میں بہت دور ہے، ہم علم سے بہت دور. جن جگہوں پہ ہماری اکثریت ہے وہاں پہ علم نہیں، اور جہاں پہ علم ہے اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں، اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں. آپ ایمان سے بتائیے، ہمارے ہاں سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا رجحان اتنا زیادہ کہ ہر گلی محلے میں ایک سکول کھل رہا ہے، جگہ جگہ شہروں میں کالجز، یونیورسٹیز عام ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا رجحان اس طرف ہے. لوگ سمجھتے ہیں سکول میں جانے سے، کالج میں جانے سے، یونیورسٹی میں جانے سے ہمارا بچہ عالم، علم والا بن جائے گا، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا اور پروفیسر بن جائے گا اور کسی نہ کسی جاب میں لگ جائے گا اور اس کا کاروبار سیٹ ہو جائے گا. اصل پیچھے ذہن کیا ہے؟ اس کو جاب مل جائے. اب بتائیں کیا علم انسان کو مادیت پرست بناتا ہے یا علم انسان کی روحانیت کو بہتر کرتا ہے؟ علم وہ ہے جو انسان کی روحانیت کو بہتر کرے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے سب سے بڑے عالم، اور دنیا کے مال کی کیا ہے حالت ہے؟ آپ علیہ السلام کو آفر کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے میرے پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حکم کر دیں، ابھی فرشتوں کو آرڈر کر دیا جائے گا، احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے گا، آپ کو دنیا کے مال کی ذرہ برابر بھی حاجت نہیں ہوگی اور آپ غنی بن جائیں گے، مالدار بن جائیں گے، دنیا کے سب سے بڑے مالدار. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ. یا رب دنیا کے مال کی چاہت اور میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. میں دعا کرتا ہوں احینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکین کی حالت میں، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے فوت کرنا مسکین کی حالت میں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ. قیامت کا دن ہو میں محمد یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا کے جنت میں داخل کر دیا جائے. دو جہانوں کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، خاتم النبیین،
پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم جن کے پاس سب سے زیادہ علم ہے وہ دنیا کے مال کی چاہت اور محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے. ان کی اصل سوچ اور اصل فکر آخرت ہوتی ہے. اور ہم عالم بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم عالم بن جائیں اور جاب میں مل جائیں. عالم بننے کا اصل مقصد جاب ہے، علم حاصل کرنا نہیں. اسی وجہ سے آج صرف لوگ ڈگریوں کو اہمیت دیتے ہیں، صرف ڈگریوں. جس کے پاس ڈگری ہے اس کو جاب مل جائے. کبھی کس نے نہیں دیکھا اس کے پاس ڈگری ہے، اس ڈگری کے مطابق اس کے پاس علم بھی ہے یا نہیں؟ کس نے نہیں دیکھا اس کو؟ یا اگر یہ ڈاکٹر بن گیا ہے ڈگریوں کے حساب سے، کیا اس کے پاس صحیح ڈاکٹریت والا علم موجود ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا آج تک. یہ انجینئر بنا ہے، اس کے پاس انجینئرنگ کا مکمل علم ہے یا نہیں ہے؟ ڈگری ہے، ٹھیک ہے، لاؤ جاب مل جائے. اسی وجہ سے علم ختم ہو رہا، اصل چیز ختم ہو رہی ہے اور انسان مادیت پرستی کی طرف بڑھتا جا رہا. علم ختم ہو رہا ہے جس وجہ سے اس حضرت انسان کو عزت ملی تھی، مقام ملا تھا، شرف ملا تھا کہ سارے مخلوقات کے اوپر اللہ نے اس کو عزت دی تھی اور وہ تھا علم. وہ اس نے چھوڑ دیا اور اس کا مقصد، اس کا رجحان صرف ایک چیز کی طرف چلا گیا اور وہ دنیا کا مال. کیا ہوگا جی؟ اس کو جناب جاب ملے گی اور یہ ماہانہ تنخواہ اس کی 2 سے 3 لاکھ ہو جائے گی اور یہ سکون سے زندگی گزارے. یہ سوچ کون رہا ہے؟ یہ ماں باپ کی سوچ ہے جو خود دیندار ہیں. افسوس تو ان لوگوں پہ ہے جو خود دیندار، نمازی، پرہیزگار اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، ان کی اولادیں مادیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں. وہ اپنی اولادوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ بیٹا مولوی بن کے بھوکا مر جائے گا کہ ڈاکٹر بن جا، زیادہ بہتر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دیندار. دوسرے لوگوں پر اتنا افسوس نہیں ہے، دیندار لوگوں پر زیادہ افسوس ہوتا ہے جو اپنی اولادوں کو یہ تربیت دیتے. ویسے یہاں پہ اگر عقل سے بات سوچی جائے تو ایک یہ بات بھی ہے کہ بتائیں کیا آج تک کوئی مولوی بھوکا بھی مریا؟ کوئی ایک مثال دے دیں، کوئی ایک مثال. دوسری بات یہ کہ آج علماء کا طبقہ وہ طبقہ ہے، مولوی کا طبقہ وہ طبقہ ہے جس کو معاشرے میں بدنام کیا گیا، معاشرے میں اس کا نام خراب کیا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی جڑا مولوی بن گیا یا جڑا عالم بن گیا سمجھ لو وہ تاڑے سارے اندر نوکر تے خادم بن گیا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اسلام نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگو کس بھول میں ہو، کیا سوچتے ہو کہ ہم بہترین ہیں؟ نمازیں پڑھنے والا مسجد میں پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تمام نیکی کے کام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، سوچتا ہے میں دنیا میں سب سے بڑا بہترین بن گیا. پیارے نبی نے کہا یہ تیری بھول ہے. خیرکم، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، تہجد گزار بن جاؤ، ذکر و اذکار کر لو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا تم میں سب سے بہترین جو نبی کے ہاں بھی بہترین ہے، اللہ کے ہاں بھی بہترین ہے، وہ کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. جو بیٹھ جاتا. اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ جب حدیث بیان کر رہے تھے اپنی مسند پہ بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں مجھے یہاں پہ بٹھانے والی صرف یہ حدیث ہے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں آج یہاں بیٹھ کے تمہیں نہ پڑھا. اس حدیث نے مجھے یہاں پہ بٹھایا، اس حدیث نے کہا کہ اگر تم قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہو دنیا کائنات کا کوئی فرد بھی تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتا.
آج ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے، جس کے پاس بڑا عہدہ ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے، اور آج مولوی کو، عالم کو سب سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، عالم کو یا مولوی کو اگر آپ اس کو کم تر سمجھے بھی تو اس کو یہ احساس کمتری کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے نہیں ہوتی، اس کو پتا ہے کہ تم جتنا مرضی سوچ لو، جتنا مرضی مجھے کمتر سمجھ لو، میرے پیارے پیغمبر نے میرے بارے میں کہا، میرے نبی نے میرے بارے میں کہا، خیرکم، تم میں سب سے بہترین ہے۔ مجھے ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے، مولوی ساڈا نوکر، مولوی ساڈا خادم، کسی دنیا کی کسی بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے کہا تھا، اے قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سے تعلق جوڑنے والے، قرآن سکھانے والے، تو یہ بات ذہن میں رکھ، دنیا کا سب سے بہترین شخص تو صرف ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، اور مجھے پیارے پیغمبر کی زبان پہ، آپ کی بات پہ ساری دنیا سے زیادہ یقین۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا خیرکم، اے قرآن پڑھنے والے سب سے بہترین تو ہے، اللہ کی قسم نہ مجھے مال کی ضرورت ہے، نہ مجھے عہدے کی ضرورت ہے، نہ دنیا داری کی ضرورت ہے، نہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نبی مجھے کہے تو سب سے بہترین ہے، میں وہ کام کروں جو بہترین میں آئے، میں وہ کام کروں جو دنیا میں بھی مجھے عزت دار بنا دے اور آخرت میں بھی عزت دار بنا دے، اور وہ صرف یہ ہے، آؤ لوگو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے تعلق جوڑ دو، یا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے بن جاؤ، تم دنیا کے بہترین انسان بن جاؤ، دنیا کے بہترین انسان بن جاؤ گے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں علم صرف اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اس کے برعکس آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اکثریت سکولوں میں ہے، اکثریت عوام کی، طلبہ کی، بچوں کی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہے۔ اگر علم آتا تو روحانیت آتی، لیکن اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر بن رہے ہیں، دھڑا دھڑ بن رہے ہیں، انجینئر دھڑا دھڑ بن رہے ہیں، لیکن اخلاقیات ختم ہو رہی ہیں، اخلاقیات ختم ہو رہی ہیں۔ یہ ڈاکٹر انجینئر، اس کو اپنے بڑے سے بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، یہ خاک علم سیکھ رہا ہے، اس کو اپنے بڑے سے بات کرنے کا پتہ نہیں، یہ ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، یہ چاہتا تو یہ اگر کسی اور کا ڈاکٹر بنتا، یہ اپنے ماں باپ کے اوپر ڈاکٹر لگ گیا، اس نے ماں باپ کا جینا حرام کر دیا، یہ انجینئر بنا، اس نے اپنے پورے گھر میں اپنا روب کما لیا۔ کوئی انسان، گھر کا افراد اس کو کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ سارے گھر میں خرچہ یہ چلاتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، روب ہے، کیوں؟ اگر کچھ بولیں گے، کچھ کہیں گے، وہ پیسہ بند کر دے گا، مال بند کر دے گا۔ کیا علم نے اس کو یہ سکھایا کہ ماں باپ کے اوپر اپنا روب ڈالنا؟ کیا علم نے اس کو یہ سکھایا کہ جب بڑے سے بات کرنی ہے تو طرح سے بات کرنی ہے؟ کیا علم نے اس کو یہ سکھایا کہ کسی چھوٹے بڑے کی تمہیں تمیز نہیں، جیسے مرضی بات کرو؟ حالانکہ علم کیا سکھاتا ہے؟ علم کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ علم سکھاتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ علم کہتا ہے تمہیں جتنے مرضی علم آ جائے، جتنے مرضی بڑے عالم بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، شیخ بن جاؤ، جتنے مرضی شیخ الحدیث بن جاؤ، اگر تیرا ماں باپ تیرے سامنے آ گیا ہے، تجھے فوری اپنا پہلو جھکا دینا چاہیے، نظریں جھکا دینی چاہیے۔ باپ تیرے سامنے ہے، ماں تیرے سامنے ہے، تو جتنا مرضی بڑا شیخ الحدیث ہے، تجھے ماں کہہ رہی ہے یہ کام نہ کر، تیرا حق بنتا ہے فوری چھوڑ دے۔ تیرا باپ کہہ رہا ہے یہاں نہیں جانا، تیرا حق بنتا ہے فوری چھوڑ دے۔ یہ ماں باپ کی عزت، احترام، ادب علم سکھا رہا ہے۔ فلا تقل لهما اف، ماں باپ تمہیں ڈانٹ بھی دیں تو جتنا مرضی بڑا بن جائے، تیرا حق بنتا ہے ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کر۔ فلا تقل لهما اف، اف نہیں کرنا علم یہ سکھاتا ہے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، حقیقت تو یہ ہے کہ علم قرآن و حدیث کا علم ہے جس سے ہم سب بہت دور ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اپنی اولادوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی قسم یہ موضوع بہت لمبا ہے، میں بیان کرتا جاؤں وقت ختم ہو جائے گا۔
لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت مدارس کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے, مساجد کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بڑھاپا انتہائی عزت دار بڑھاپا بنے اور آپ کا بڑھاپا بہترین بڑھاپا بنے, دنیا بھی بہتر ہو, آخرت بھی بہتر ہو, اپنی اولادوں کو دین کی طرف لگائیے, اپنی اولادوں کو دینی مدارس کے ساتھ جوڑیے. میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, کوئی انسان میری ان باتوں سے یہ نہ سمجھے کہ میں دنیاوی تعلیم کے خلاف ہوں, لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں جو دنیاوی تعلیم سیکھنے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے, اور وہ ہے بے ادبی, وہ ہے بد احترامی, وہ ہے بد سلوکی, جس کا پورے کا پورا معاشرہ جس چیز کا شکار ہے. اگر آپ دین و دنیا کو اکٹھا رکھیں, دین کی اہمیت کو دنیا سے بھی زیادہ رکھیں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو معاشرے میں اس طرح معاشرے میں جتنے گناہ چل رہے ہیں ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی, اور آپ کی زندگی اور آپ کی اولادوں کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اگر ہم اس چیز کو فالو کریں. سال کا آغاز ہے, اسکولوں میں بھی داخلے جاری ہیں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں اور مدارس کے اندر بھی داخلے جاری ہیں. میرا آپ کو مشورہ اور برادرانہ مشورہ اور خیر خواہانہ مشورہ یہی ہے کہ آپ ایسے مدارس کا انتخاب کریں جو دینی ماحول کے اندر رکھ کے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں. ایسے ادارے آپ کے بچوں کی زندگی بھی بہتر کر سکتے ہیں, آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں, اور آپ کے بچوں کا بلکہ آپ کی آخرت کی بھی بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ نبی اسلام نے کہا تھا کہ اولاد اپنے والدین کی صدقہ جاریہ بنتی ہے. اگر آپ فوت ہو بھی جائیں تو آپ کی اولاد آپ کی صدقہ جاریہ بن جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اصل علم کیا ہے اور ہمیں کیا چیز اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. اصل علم جو اللہ نے کہا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا وہ اصل علم ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دنیا کے فنون میں سے فن ہے, علم نہیں. اور آج ہمارے بچوں کو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ بچوں کو ہم دینی مدارس کی طرف راغب کریں, علم اور علماء کی اہمیت کو اپنے بچوں میں پیدا کریں, کیونکہ ملحد اور دین بیزار لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مدارس سے دور ہو جائیں, مساجد سے دور ہو جائیں. اسی وجہ سے آپ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب بھی کسی ایک مدرسے میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے نا گناہ کا, میڈیا پہ بات سامنے آتی ہے تو سارا میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ مدارس کے خلاف, مساجد کے خلاف پروپیگنڈا اور حرزہ سرائی شروع کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کے جواب دیجئے گا کہ اگر کسی ایک مدرسے میں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں, ان میں سے کسی ایک مدرسے میں اگر اس طرح کا کیس آتا ہے گناہ کا یا بیماریوں کا, اس طرح کا کوئی بھی چیز کا, تو کیا اس طرح کے ہزاروں کیس روزانہ کے سکولوں کالجوں میں نہیں آتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرنے والا کوئی نہیں, ان کو میڈیا پہ لانے والا کوئی نہیں. تو جو مدرسے کا ہوتا ہے وہ فوری سامنے آتا ہے, اور کالجوں, یونیورسٹیوں, سکولوں کا یہ سارے کا سارا معاملہ بھی گند پر مبنی ہے, سارے کا سارا معاملہ بھی بے حیائی اور فحاشی پر مبنی ہے. آج بچے, ہمارے نوجوان, میرے بھائی, علم سیکھنے کی بجائے وہاں پہ مادیت پرستی سیکھتے ہیں, بے حیائی اور فحاشی سیکھتے ہیں. افسوس ہوتا ہے. میں ایک ادارہ ہے جاوید اسلامک سینٹر نیچرا, وہاں پڑھاتا ہوں الحمدللہ. وہاں بالکل ہمارے ادارے کے بالکل ساتھ ایک سکول ہے اور بڑا ماڈرن سکول ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ساتھ مسجد ہے, روزانہ بلا ناغہ وہاں سے گانوں کی آواز آتی ہے. روزانہ ان بچوں کو باقاعدہ ایک کلاس دی جاتی ہے جس میں بچوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہے, ڈانس سکھایا جاتا ہے. یہ علم سیکھنے جاتے ہیں ہمارے بچے وہاں, یہ علم ہے. یہ تو بے حیائی, فحاشی اور یعنی ہے. اور ہم بڑے شوق سے بچوں کو بھیجتے ہیں.
بڑے شوق سے ہم ان کو راغب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات کی کوئی بات نہیں ہے. یہی سب سے بڑی بات ہے. اگر بچہ بے حیائی اور فحاشی کے ماحول میں بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کے کیا کرے؟ اور جو کثر تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ فلموں اور ڈراموں نے نکال دی. فلموں اور ڈراموں میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے ماں باپ ایک بھی بات کہہ دیں آپ نے برداشت نہیں کرنا، فوری آگے سے بول پڑتا. وہ ہیرو کو اس طرح کا بناتے اور بچے ہیرو بننا چاہتے ہیں. بچوں کے ذہنوں میں یہ بات فٹ ہوئی ہے کہ ہر فلم کا ہر ڈرامے کا ہیرو بننا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے گھروں کا ماحول درست کرے. اگر ماحول درست نہیں کرتے تو پھر اس معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں اور جتنی برائیاں آج موجود ہیں وہ ہمارے اپنی وجہ سے. اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دینی مدارس نے کیا کیا ہے. آپ بتا کہ جو نیکی اور خیر تھوڑی سی موجود ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں منبر رسول پہ، اللہ کی رحمت کے بعد صرف دینی مدارس کی وجہ سے. اگر یہ آج دینی مدارس نہ ہو ہم سب کے اندر خیر ختم ہو جائے اور قیامت قائم ہو جائے. جتنی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں دینی مدارس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی مدارس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک ملحد انسان، اس کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹے کو اس نے ڈاکٹر بنا دیا اور دوسرے کو انجینئر بنا دیا اور تیسرا جو بیٹا تھا اس کو کوئی اچھی صحبت ملی اور وہ مسلمان ہو کے مولوی بن گیا. جو ڈاکٹر بنا انجینئر بنا یہ دونوں اچھی جاب ملی، پیسہ آیا، لگا کے باہر کے ملک چلے گئے. اور ملحد جو ہے غیر مسلم ہے، اسلام پر اعتراض کرنے والا ہے، وہ اب بوڑھا ہو گیا ہے. جو کس کے پاس رہ رہا ہے؟ مولوی کے پاس. اب وہ جو مولوی ہے جو اسلام قبول کر کے عالم بن گیا اس کے پاس رہ رہا ہے. کسی دوست نے آ کے پوچھا ہاں بھی باقی کے تھے ہی، تو بتانے لگا ایک ڈاکٹر بنا تھا ایک انجینئر بنا تھا، دونوں باہر کے ملک چلے گئے. کہا آج کل کدھر رہ رہے ہو؟ کہا وہ جڑا جو مرا ہوا سی نا میرا منڈا وہ دیکھو رہنے. اچھا اس کے پاس رہتے؟ کہا شرم نہیں آتی اس کے پاس رہتے ہوئے؟ تم تو اسلام پہ اعتراض کرتے ہو اور وہ مسلمان ہے اس کے پاس رہتے ہو. کہا وہ جو 2 ہے نا وہ تو عید کی شبرات پہ کال کر کے میرا حال احوال بھی نہیں پوچھتے. کسی ایک دن بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ اپنے باپ کے بارے میں پوچھ لیں کہ ہمارا باپ کے ساتھ ہے. اور یہ اس کو اس کا مذہب مجبور کرتا ہے کہ والدین کی خدمت کرے. اس کو اس کا مذہب مجبور کرتا ہے کہ یہ مجھے نہ چھوڑے. اس کو اس کا مذہب کہتا ہے کہ تیرا والد اگر کافر ہی ہے، مشرک ہے، لیکن تو نے اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی، بد احترامی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی. فلا تقل لهما اف تک بھی نہیں کرنا. اس کا مذہب اس کو سکھاتا ہے. اس وجہ سے یہ میرا احترام کرتا ہے اور مجھے کہیں جانے نہیں دیتا. تو خدا را وہ تو ملحد تھا اس بات کو سمجھ گیا. ہم تو پھر مسلمان ہیں بھائیو، ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث والے ہیں. دینی مدارس سے محبت کریں، پیار کریں اور ان کے ساتھ جڑیں. کن عالما او متعلما، یا عالم بن جاؤ یعنی پڑھانے والے، یا سیکھنے والے بن جاؤ. اگر دونوں نہیں بن سکتے تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بہتر فرما دے گا، آخر بھی بہتر فرما دے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.